شروع ہوا اور یہ سلسلہ 3 جماعت اسلامی شرائط کردین کی شہادت پر آج جائے گا۔ خیال یہ تھا کہ 29 کا چاند ہوگا، جو دلوں نے بھی یہی لکھا تھا کہ 29 کا چاند ہوگا۔ اگر 29 کا چاند ہوتا تو 5 مجلسیں ہوتی، لیکن چونکہ اب 30 کو یعنی کل چاند ہوگا تو اب یہ مجلسیں 6 ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ تمام ذہن روحانیات کے تمام درجات کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن کچھ ذہن تسلیم کر لیتے ہیں، اور جو تسلیم کرتے ہیں ان میں میں بھی شامل ہوں۔ اب آپ مانیں یا نہ مانیں، اگر 29 کا چاند ہو جاتا تو 5 مجلسیں ہوتی، لیکن چونکہ میری بہن کو مرنا تھا اور اس کی مجلس کو اس میں ضم ہونا تھا تو اس نے وہاں پہنچتے اپنی مجلس بڑھوا دی۔ ماننا نہ ماننا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ مان لیجیے۔ تو 6 ہو گئی نا، تو 5 تو تھی نہیں، تو اگر 5 میں وہ شریک ہوتی، 5 میں شریک ہوتی تو گویا ایک مجلس ان سے منسوخ ہو جاتی، تو 2 مجلسیں تو ہر سال میں حضرت زینب کی کرتے اور 3 جناب سیدہ کی، تو 5 ہوئی نا، 5 ہوئی نا۔ تو 2 شہزادیوں کے درمیان اگر اس نے اپنا ایک دن بڑھا لیا تو یقین کیوں نہیں ہے؟ ارے کیوں نہیں ہے؟ میری بہن کا معاملہ نہیں جس کا سویم ہو رہا، ذکر انہی کا ہوگا۔ جو چاہے الگ سے سویم 4 بجے شام کو ہوتا تو 2 پڑھ دیتا، ایک شام کو پڑھتا پھر ایک رات کو، تو تاریخیں تو ان کو یہی ملی نا، تاریخیں تو یہی ملی نا۔ میں اس کو بھی ثابت کرنا چاہتا ہوں اور میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو اگر میں کبھی اپنے باپ کا ذکر کر دوں یا اپنی والدہ کا ذکر میں جس میں کروں یا آپ بہن دنیا سے گزری ان کا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے باپ کا ذکر کر رہا ہوں یا میں اپنی ماں کا ذکر کر رہا ہوں یا اپنی بہن کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ پوری مومن کی قوم کی کہانی ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ واقعات معجزاتی ہر گھر میں ہوتے ہیں، لیکن ہم ممبر پہ بتا دیتے ہیں، مومن اپنے احباب کو بتا دیتے ہیں۔ یہ کوئی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، ولایت تو ہر گھر میں ہے نا، ولایت۔ اب وہ مائیں، پاکیزہ مائیں جنہوں نے اپنے پاکیزہ بیٹے پالے پرورش کیے حسین کی عزاداری کے لیے، اس کے لیے سمبل ہے وہ باپ جو ساری زندگی طہارت کی زندگی گزار گئے اور اپنے بیٹوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے سایہ ڈال دیا، تو وہ ماتمدار ہوا۔ تو اگر میں اپنے باپ کا ذکر
گویا ہر مومن کے باپ کا ذکر ہے۔ اور اگر اپنی بہن کا ذکر کروں تو ہر مومن کی مومنہ بہن کا ذکر ہوگا، چاہے ماتمدار جہاں بستے ہو۔ میں جس کو آن لائن ڈالے نا ہر ملک میں سنی جا رہی، سب سن رہے ہیں۔ مرحومہ کے بھائی امریکہ اور لندن میں بھی سن رہے ہیں، تو سب سن رہے ہیں۔ یعنی اس وقت یہ ایک آسانی ہے کمپیوٹر کی وجہ سے کہ اب ٹی وی کی محتاجی نہیں رہی، ریڈیو کی محتاجی نہیں رہی، کمپیوٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ تصویر بھی دکھا دیتا ہے، مجمع بھی دکھا دیتا ہے، نعرے بھی سنا دیتا ہے، مسجد بھی سنا دیتا ہے۔ تو کوئی یقین نہ کرے کہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مجلس ان کی مرحومہ گئے تھے وہاں جا کے 30 کا چاند کروا کے اپنی مسجد کروا کسی پہ ہوں ہے۔ اب کوئی کہے کہ صاحب ہم مناظرہ کریں گے نبی اکرم سے، ایسا نہیں ہوگا، نہیں، ہر مومن کے گھر میں ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ مولا کو دیکھ بھی سکتا ہے، زیارت بھی کر سکتا ہے، مومنات بھی زیارت کر سکتی ہے، اور سب گھروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے۔ تو میں دلیل دے رہا ہوں، میں اپنی والدہ کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے کہا جب بھی ہمارے یہاں ولادت قریب ہوتی تھی، پہلے بچے سے لے کر آخری بچے تک، تو میں 3 روزے رکھ کر یہ منت مانتی تھی اور دعا کرتی تھی نماز میں کہ یہ جو بچہ شکم میں ہے یہ اس دن پیدا ہو جس دن کسی معصوم کی آمد کی تاریخ ہو دنیا میں۔ اچھا بھائی تو دعا رد بھی ہو سکتی تھی، ان کی دعا رد بھی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہمیشہ میں دعا قبول، ہمیشہ انہوں نے کہا 6 بچے ہوئے ان کے، ہم 3 بھائی 3 بہن ہیں، جس میں سے ایک بہن ہوں گی، تو یہ بہنوں میں پہلے 3 بھائی پہلے، اس کے بعد 3 بھائیوں کے جب بہن ہوئی تو یہ بھی منت تھی، بیٹے ہو گیا بیٹی ہو گیا، جہاں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں یہ منت ہوتی ہے بیٹا ہو، جہاں بیٹے زیادہ ہوتے ہیں دعا ہوتی ہے بیٹی ہو۔ گویا مولا کے چاہنے والے بیٹے اور بیٹی کو برابر سمجھتے ہیں، عرب کی جاہلیت سے متاثر نہیں ہے کہ لڑکی ہونے پر نہیں ہو۔ یہ عظمت ہمیں سیدہ کے ذکر سے ملی ہے کہ ہم بیٹی کی قدر کرتے بیٹے کی نہیں۔ یہ ذکر کی برکت ہے، یہ بھی سیدہ کا سبب تو چونکہ وہ منت مانتی، تو اب جب یہ بہن جس کا نام کنیز مہدی، نام انوکھا ہے نا، ابھی کنیز فاطمہ، کنیز زہرا، خاتون سے متعلق ہوگا نا کنیز، لیکن ایک امام کا نام اور کنیز مہدی کیوں نام رکھا گیا؟ اس لیے کہ ان کی دعا قبول ہوئی، اور ہماری یہ بہن جس کا ہم سویم کر رہے ہیں آج، کل تک وہ ہم سے بات کر رہی تھی، صبح 10 بجے تک وہ زندہ موجود سامنے تھی، اور آج ہم یہ نہیں ہمارے پاس کمرہ خالی ہے، جہاں فاتحہ ہوا شام کا اور نماز پڑھا تھی جلد سے، اب وہ کمرہ خالی ہے جس میں وہ آرام کرتا، تو والدہ کی دعا قبول ہوئی، وہ پیدا ہوئی 14 اور 15 شعبان کی اس صبح کو، کہ جس صبح نور علی نور ظاہر ہوا۔ اب نام رکھنا تھا، یہ بھی سن لیجیے، نام امام سے اگر منسوب ہوتا
تو تانیث میں لڑکی کے لیے نام ہوتا مہدیہ، مہدیہ نام ہوتا تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ ان کی چھوٹی بہن کا نام مہدیہ تھا۔ اب کیا کریں، والدہ کیا کریں، مہدیہ کا نام کیسے رکھیں، وہ چھوٹی بہن، اس لیے انہوں نے نام رکھا کنیز مہدی۔ کنیز مہدی کی کنیز آئی ہے، وہی شب ہے، شب برات کا، شب برات کا 14 اور 15۔ اس کے نام، ان کا نام ہی بتا رہا ہے کہ کب آئی۔ پکارنے کے نام اس زمانے میں چونکہ معصوم کا نام اگر رکھ دیا جاتا تھا تو اس کو سمجھتے تھے کہ ادبی ہے کہ بار بار پکارا ہے۔ نام منسوب معصوم سے کیا جاتا تھا، لیکن پکارنے کی عرفیتیں اس لیے رکھی جاتی تھیں کہ اگر ڈانٹنا بھی ہو، پیغمبر کی حدیث کی سن لیجیے، پیغمبر نے فرمایا اتنی مستند حدیث ہے، سنیوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا، شیعہ کو اتنی اہم حدیث ہے۔ اور اہل سنت کے بھی نام رکھنے کا طریقہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ حدیث درج ہے، ایسی بہت سی حدیثیں درج ہے، اس میں سے ایک سنا ہے لاہور سے چھپی کتاب۔ حضور نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے اے مسلمانوں کہ جب تمہارے یہاں بیٹی ہو تو فاطمہ نام رکھنا، حدیث ہے، لیکن اگر نام رکھ لینا تو نہ کبھی بیٹی کو ڈانٹنا نہ چھڑکنا۔ کچھ رات ہے نا اس میں، کچھ کہہ کے جا رہے ہیں نا کہ نام کا اتنا احترام ہے کہ نہ ڈانٹنا نہ چھڑکنا۔ حدیث کو تو سمجھے، حدیث موجود، اس لیے لوگ عرفیت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں آج سے 50-55 برس پہلے یہ نام شہناز، پروین، یہ عرفیت کے نام ہوا ہے، تو چونکہ ان کو ایک اچھی تاریخ ملی دنیا میں، حافظہ خاندانی تھا، ذہانت خاندانی تھی، پڑھنے میں اس قدر دل لگتا تھا کہ کم عمری میں 10ویں کلاس پاس کری لکھنؤ میں، اور پھر یہاں آ گئی کراچی میں انٹر میں داخلہ ہوا، رضویہ گرلس اسکول، پردے داری کا اسکول، سر سید سامنے ہی تھا رضویہ، بی اے میں پہنچی تو سر سید پردے والا تھا، صرف خواتین کے لیے تھا، اور اس کے بعد اردو میں ایم اے کیا۔ یہ سب جلدی جلدی کام ان کے ہو گئے، یعنی انتقال 10 بجے صبح ہوا، 1 بجے وہ شہدائے کربلا کے امام باڑے میں، 4 بجے وہ قبر میں تھی، 5 بجے وہ لوگ امام باڑے میں واپس آتے، یعنی شب لگنے سے پہلے ان کے سارے کام ہو گئے، اور سویر کا واقعہ بھی ہو گیا، اور ہم مجلس پڑھ رہے اور ان کی ہوئی ہو اور بارگاہ معصوم میں ہمارا ہر بڑھنے والا پہنچتا ہے، اس پر بھی حدیث ہے، ماننا نہ ماننا یہ اپنا کام ہے مسلمان، ماتا شہیدہ عالمہ کو پہ عالم، جو مر جائے اہل بیت کی محبت میں، وہ شہید مرا، اسے مردہ نہیں سمجھنا، تو ہر مومن اس کو زیارت ہوتی ہے، قبر میں اسے زیارت ہوتی ہے۔ تو جو زندگی میں نے ان کی دیکھی وہ مختصر سے بیان کرنا، یہ ہر بہن کے لیے، یہ ہر بہن کے لیے، ہر بھائی کی بہن کے لیے، یہاں جب تک مجھے صاحب کیسے سنیں گے، ہر بھائی کی بہن کے لیے مجلس ہے، جہاں جہاں ولایت علی کی طرفداری
بہنوں کو کہ 6 سال کی 5 سال کی عمر میں جس طرح خواتین نماز پڑھتی ہیں دوپٹے کو گھیرے میں باندھ کر بالوں کو چھپا کر پیشانی سے خواتین کی نماز آپ نے اپنی ماں کو پڑھتے دیکھا ہے اور اس میں ہاتھ بھی چھپائے جاتے ہیں دوپٹے میں جو نماز پڑھنے کی چادر ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے کافی دار وہ جانماز میں نہیں رکھی رہتی ہے وہ حدیث عیسیٰ والی چادر کی یاد میں مومنہ چادر الگ رکھی ہے وہ جانماز میں رہتی جہاں سجدگاہ اور تسبیح ہے اور وہ پردے کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو میں نے دیکھا والدہ نے ان کو وہ بنا دیا اور پیچھے بیٹھ بولتی جاتی اور وہ تھوڑا کی جاتی تو انہوں نے نماز جاتا وہ دن اور پھر میں نے یہی دیکھا ساری عمر کہ ان کی عبادتوں میں اضافے ہوئے عمر کے ساتھ شادی سے پہلے پھر اس کے بعد 10ویں یعنی کہ 10ویں نہیں ان کی زندگی کا دور آیا 10 برس کی ہوں تو والدہ نے روزہ رکھا پھر اس دن سے جو روزہ رکھا 10 برس کی عمر سے بڑی دھوم سے ان کی روزہ کشائی ہوئی مسجدوں میں تعلیم دیکھنے مہمان آئے روزے کھلوائے گئے نیا جوڑا بنا یاد روزہ ہوا ہے پہلی بیٹی گھر میں تھی ان سے روزہ کشائی وہ بھی یاد ہے پھر اس دن سے بغیر کہے رمضان میں ان کے روزے رہے پھر انہوں نے اپنی بات کو دیکھا کہ وہ صرف رمضان کے روزے نہیں بلکہ وہ 3 مہینے کے روزے رکھتے رجب کا پورا مہینہ شعبان کا پورا مہینہ اور پھر یہ رمضان سے پہلے یہ استقبالیہ روزے اور بڑا ثواب ہے رجب و شعبان کے روزوں کا جو کہ آئمہ کی طرف سے حدیثیں ہیں تو وہ 3 مہینے کے روزے رکھتی تھی تو انہوں نے بھی ساری زندگی 3 مہینے کے روزے رکھے اب اس عمر میں سب نے منع کیا نہیں رکھو نہیں لیکن انہوں نے اس بات بھی رکھا اور ظاہر ہے کہ روزے رکھنے میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور پانی کم ہے تو پھر کڈنی کو افیکٹ ہونا ہے مگر وہ روزے رکھتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کی کہ صحت پر کوئی اثر پڑے گا عبادت پوری یہ تو عبادت ہو گئی اب وہ عبادت جو عبادتوں میں سرتاج ہے جتنی عبادتیں اللہ نے ایجاد کی ہیں اس میں سرتاج تاج کس عبادت کے سر پر ہے نماز کے سر پہ تاج نہیں ہے روزے کے سر پہ تاج نہیں ہے شب جمعہ حسین کی زیارت ایسی اگر یہ تاج بنے ہوتے تو رسول کی حدیث آتی ایک شخص نے ساری زندگی 70 سال نمازیں پڑھی اس کو وہاں تاج ملے گا ایک حدیث کو ڈھونڈ دیجیے نا حدیثیں تو بھری پڑی ہے چیلنج تو میرا ہے ایک حدیث لاؤ ایک شخص نے 70 سال بغیر قضا کیے رمضان کے روزے رکھے
رکھے گا ایسے روزہ کو ہم تاج عطا کریں گے محشر میں. ایک حدیث دکھا ہم یہیں بیٹھے ہیں 3 جمادی الثانی تک اور حدیث لے چلو آگے چلو. ایک شخص نے پوری عمر ہر سال حج کیے اور سال میں کئی عمریں کرتا تھا. ہم اس کے سر پہ محشر میں تاج رکھیں گے. کہیں ایک حدیث دیکھا اس نے اتنی زکات دی کہ ہم اس کو مرنے کے بعد محشر میں اس کے سر پہ تاج عطا کریں گے. دکھاؤ سن لو. تاج ہر مسلمان شیعہ سنی کو نماز پڑھنے پر روزہ رکھنے پر اور زکات دینے پر حج کرنے پر نہیں ملتا اور نہ ملے گا. اور اگر حدیث ہو تو دکھاؤ, آیت ہو تو دکھاؤ. اب سن لو تاج کس کو ملتا ہے؟ علی کی نماز. تاج کسے ملتا ہے؟ علی کا روزہ ایسا کہ سورہ جہر کا تاج. علی کی زکات ایسی ہے اور زکات بھی ہو گئی. اور تاج کا مالک اور آگے سننا ہے. اگر انہیں کے لیے اور کن چیزوں کا ذکر کیا, نماز کا ذکر کیا, روزے کا ذکر کیا, زکات کا ذکر کیا, کچھ رہ گیا کیا؟ رہ گیا حج کرے گا جو مومن تو اس کو ہم اتنے حجوں پر تاج دیں گے. تاج بھی علی کے لیے تھا کہ جب نبی زندگی کا ایک حج کرے تو ولایت کا سب لے گئے نا علی, بچہ کیا امت کے پاس کیا بچا؟ ساری زندگی کی نمازیں بچی. جب تک قیامت تک امت پڑھے گا. امت پڑھ رہی, ہر آدمی پڑھ رہا ہے اور پڑھ چکے. جب سے نماز ایجاد ہوئی انبیاء کے دور میں سنی رہی ہو, ہمیں نہیں پتا. یہ شکل نہیں تھی جیسی رسول کو معراج میں ملی تھی. نماز ابراہیم کی بھی تھی اور موسیٰ کی بھی تھی, لیکن ایسی نماز کی شکل جو رسول اللہ کو معراج میں ملی, اس کی شکل ذرا اوروں سے نہیں ملتی. جیسے روزے پچھلی امتوں کو ملے وہ اور تھے, اس میں چھپا روزہ بھی تھا. جیسے روزے سرکار کو ملے ذرا اس کی شبیہ الگ ہے. جیسی زکاتیں پچھلے انبیاء کو ملی اس کی شکل زکات کی الگ ہے. ابھی سلیمان کو بھی تو حکموں کا زکات دو اور اپنی امت سے کو زکات دو. تو پوری سلیمان کی حکومت ایک انگوٹھی پہ چلتی تھی, نسلوں میں ہوتی ہوئی ابو طالب کے ذریعے محمد تک آئی. محمد نے سلام کرائی ہے شادی کے دن. وہ سلیمان والی جو حکومت کی انگوٹھی تھی یاقوت کی علی کو نہیں دی. علی وہ ہے جو سلیمان کی حکومت چیلنج کر رہا ہوں.
کہ 72 فرقوں کی نماز ایک ہی ہے، وہی سورہ سب پڑھتے ہیں، سورہ الحمد، سب کی نمازیں تو الگ نہیں ہے، وہی سورہ توحید سبھی پڑھتے ہیں، ہر فرقہ پڑھتا ہے، قادیانیوں کو بھی یہی سورہ پڑھنے، ان کے اوپر کوئی قرآن تو اترا نہیں، کہ نبی تو ہے مگر کتاب نہیں ہے، تو ہماری کتاب کے محتاج ہیں، یہی قرآن شریف جو شیعہ سنی سب پڑھتے، کسی کا قرآن الگ نہیں، سورہ الگ نہیں، نماز کو یہی پڑھ، اتنی رکعت پڑھنی ہے سب کو، جتنی رکعت شیعوں کی ہے اتنی سنیوں کی اور سارے فرقوں کی، تو قیامت تک جو مسلمان آئیں گے 72 فرقوں میں، اور جو گزر چکے سب کی نمازیں، سب کی نمازیں، سب کی نمازیں، سب کی عبادتیں، سب کے روزے، سب کی زکاتیں، سب کے حج، یہ بے طرف کر دی، یہ بہت ہے، یہ ان کا وزن نہیں اترا ہم سے وزن نہیں اترا، بہت بھاری ہو گیا ہے، اشارے میں ہاتھ بھی کانپ رہا ہے، ارے 72 فرقوں کی عبادتیں قیامت تک کی بڑی تعداد ابھی بڑھنے والی ہے امت کی، ابھی مردم شماری میں یہ اور بڑھیں گے، اللہ تعالی مسلمان بھی پاکستان تو ان کی عبادتیں بھی بڑھیں گی، ارے بھائی بہت ہیں، اچھے نہیں بہت بتایا جا سکتا، چاہے اتنے ہاتھ پھیلاؤ تو بہت نہیں بتایا جا سکتا، اس بہت کو میں کیسے اٹھاؤں، تو چھوڑ دو بھائی، جب وزن نہیں اٹھتا تو کہتے ہیں بھاری پتھر چوم کے چھوڑ دیتے مسئلہ ہے، جب نہیں اٹھا تو چوم کے چھوڑ دیا، یہ محاورہ ہے، تو یہ تو بہت بھاری وزن ہے بھائی، چوم کے چھوڑ دیا، اٹھ نہیں رہا وزن، تو پھر ہم نہ دیکھیں آدم سے لے کر آدم تک 1,24,000 انبیاء نے نمازیں پڑھی، روزے بھی رکھے، زکاتیں بھی دیں، حج بھی کیے، آدم نے پہلا حج کیا تھا دنیا میں، یہ شرائع پڑھ لیجیے، پہلا حج آدم نے کیا، تو حج کو رکا دی، ہر نبی نے حج کیا، ہر نبی نے نماز پڑھی، ہر نبی نے روزہ رکھا، تو امت کا تو وزن اٹھ نہیں رہا، 1,24,000 انبیاء کی عبادت کا وزن بھلا ہم کیسے اٹھائیں، کیونکہ امت میں تو اشارہ بھی کر دیا، یہاں تو مجال بھی نہیں کہ ہم ہاتھ پھیلا کے بتائیں کتنی نمازیں، 1,24,000 انبیاء کی نمازیں اور عبادتیں اور روزے اور زکات، اور وہ عرش پہ کیا ہو رہا ہے، ارے وہاں تو یہ جناب وہاں تو ہل ہی نہیں سکتے، کروڑوں برس سے نمازیں ہیں اور سجدے ہیں، رکوع ہے اور رکوع ہے، آپ بتائیے کیسے بتاؤں، زمین پہ نمازیں، عبادتیں، روزے، انبیاء کے ایک طرف، 72 فرقے کے قیامت تک کے ایک طرف، اور اب عرش تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، 7 آسمان کروڑوں فرشتوں سے بھرے ہوئے، تو نمازیں اگر 33 کروڑ برس سے ہو رہی ہیں اور کروڑ فرشتے ہیں، تو نمازیں تو کئی گنا زیادہ کروڑ پہ اربوں پہ جا رہے ہیں، سجدے بھی اربوں پہ، فرشتوں کے، جبریل کے، اور کعبے بھی آتے ہیں فرشتے، طواف بھی کرتے ہیں، وہ حج بھی ملا لیجیے، اور اس میں ہمارے پیغمبر کی نماز آپ کو پتہ ہے کیسی ہے، ایسی پڑھی کہ سورہ طٰہٰ اللہ نے نازل کیا اور اس میں پکارا پیار سے، اے طٰہٰ، یہاں کے نئے نام سے پیغمبر کو پکارا تو پتہ چلا یہ نام بھی پیغمبر، طٰہٰ یعنی طہارت کی سب سے آخری منزل، طٰہٰ پیار سے پکارا طہارت کی آخری منزلوں پہ، اور کہا رات بھر اے میرے محبوب کھڑے ہو کے آپ نمازیں پڑھتے ہیں، پوری رات پڑھتے ہیں، ارے پیر سوج گئے ہیں، اتنے پیر ہو گئے، ذرا کم کیجئے، عبادتیں کم، دنیا میں اللہ نے کسی سے یہ نہیں کہا عبادتیں کم کر، صرف محبوب سے کہا کم کرو، رات بھر نہ جاگو، اتنی ہے اتنی پڑھو، ہم سے دیکھا نہیں جاتا کہ محبوب کے پیر سوکھ جائے ہماری نماز میں، تو ذرا کم کرو،
تو جو اللہ کہہ رہا ہے کم کرو تو وہ کتنی ہوں گی محبوب الہی کی نمازیں؟ کتنی ہوں گی آپ بتائیے؟ لگا لیا حساب؟ منہ کر کے بتاؤں، ایسے بتاؤں، ایسے بتاؤں؟ ایک ہی بات تو رہ گئی، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، خمس ہو گیا، سب کچھ ہو گیا نا، حج بھی ہو گیا، ایک ہی چیز تو رہ گئی، یا علی آج تیرا ایک سر لفظ کیا ہے؟ ارے لفظ تو سمجھو، علی سے فلاں افضل ہے اور علی سے فلاں افضل ہے اور فلاں افضل ہے، ارے ایک بار سے تو انبیاء ضعیف ہیں، لیکن اس حدیث کو ضعیف نہ لکھ سکے شیعہ سنی سب نے لکھا، کیوں؟ کیوں؟ میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تمام فرقوں نے کہا یہ حدیث مستند نہیں ضعیف ہے، تو ضعیف کہنے کی وجہ سے سب کا علم ضعیف رہے گا۔ یہ حدیث کاہے کے لیے ضعیف نہ ہوئی؟ حدیث بھی ضعیف نہیں دیکھے، معاملہ کچھ اور تھا، اس لیے ضعیف نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب جان پہ بن جاتی ہے تو حدیث کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یوں کہا نا، یا علی اگر آج تمہاری اس ضربت سے یہ کل کفر نہ مرتا تو یہ سارا کل ایمان ختم ہو چکا تھا، دین ہوتا، پھر ایک بار نے اسلام کو قیامت تک بچایا، ابھی تو لگانے کا بس اس کے سوا ایک ضرورت نہیں، ایک سجدہ شفیعی، تو اقبال بھی متاثر ہو ہی گئے کہ کہاں ہوتی یہ امت اگر علی یہ بار نہ چلاتے، اس لیے اللہ نے کہا تم نے بچا دیا میرا دین ایک وار سے، تو میں نے اس کو تولا۔ اللہ کے پاس تولنے کے لیے کمی تھی، کہتا تو ہے احد کے برابر سونا، فلانی کان میں ہیرے ہیں، میں انہیں تول رہا ہوں علی کے سر پر، دنیا کا سارا سونا میں دولے دے رہا ہوں علی کے بعد۔ ایسی بات رکھی کہ یہ حدیث سب کو یاد رہنی چاہیے، اور میرا جملہ ایسی حدیث بھی ہے پیغمبر نے کہ آج تمہاری ایک ضرورت ثقلین کی عبادتوں سے آتا، ثقلین جب وہ دنیا اور یہ دنیا جہاں جہاں عبادتیں ہوئی ہیں، ہر ایک کی عبادت سے افضل تمہارا ایک بار کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا کہ جب بھی کوئی اپنی عبادتوں پہ اترا جائے دکانوں پر اور تمام کمپیوٹر میں سوئی لگی ہوتی ہے اور آپ کو سامان لینا ہے، سبزی والے نے وہ رکھا، اب وہ کلو ہو گئے، 1 کلو 1/2 کلو۔ ہمارے زمانے میں بچپن میں پہلا سیر ہوتا اتنا بڑا، کلو کو ذرا گھٹایا، سیر سے آن کیا،
کلو جو ہے وہ 1 سیر سے کم ہوا ہے، آدھے سیر سے آدھا کلو کم، 1 پاؤ سے 1 پاؤ کلو جو ہے وہ کم، پھر جو پاؤ ہوتا تھا اس کے بعد ایک اور چھوٹی سی ہوتی تھی آدھا پاؤ کا، پھر اس سے کم ہوتی تھی چھٹاک ہے ہوتی تھی، چھٹاک بھی لوگ چیز چھٹاک مانگتے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہوں کہ چھٹاک میں کیا مانگتے ہیں؟ چھٹاک میں ہری مرچی چھٹاک میں دیتا ہے، ایک چھٹاک مرچی زیادہ تھوڑی چاہیے، ایک کافی، تو چھٹاک میں دے دو زیادہ پیسے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ تو چھٹاک اس لیے تھی کہ کچھ چیزیں چھٹاک میں جیسے الائچی چھٹاک میں ملا کرتی، جیسے لونگ چھٹاک میں ملا کرتی، اس سے بھی کچھ کم تھا تولا، تولا بھی گھٹا جاتا تھا۔ میں ڈر رہا ہوں کہ میں موضوع سے نہ ہٹ جاؤں، مثال دینے میں سمجھانے میں پریشانی یہ ہوتی ہے کہ تاکہ دماغوں میں بیٹھے تو اس میں یہی بھول جاتے ہیں کہ چلے گا چلے کہاں سے، علی نے وہ اکثر نسیان کو اللہ نے رکھا ہے نا دماغ میں، جیسے معصوم ہے معاذ اللہ بھولتا ہے، اس کے یہاں خطا ہے نہ نسیان ہے، طہارت ہی کہا ہے، میں رسول کے الزام لگا کے کہ بھائی یہ قلم کاغذ مانگ دے، لکھیا صحیح بخاری نے 7 لے لی، پھر 700 کرنا، لیکن ہو ہی نہیں سکتا، یہ کبھی ہے، سب سے کبھی ہے، اللہ کا سایہ اس پر ہر معصوم، سمجھے نا؟ تو اب میں ذرا یاد کر لوں کہ میں کہاں سے چلوں، پھر میں آگے بڑھوں، کہاں تک آ گئے؟ کولے تک آ گئے نا؟ اچھا جملہ کیا تھا یہاں سے چلی، تاکہ کوئی امتی اپنی عبادتوں کے اترائے نہ، نمازوں کے اترا رہے ہیں، روزے کے اترا رہے ہیں، حج کے اترا رہے ہیں، حاجی صاحب اگلے اگلے چل رہے ہیں پورے محلے میں، حاجی صاحب ہر کتنے حاجی صاحب، اپنے اپنے محلے میں حاجی صاحب ہو نا، اپنے خاندان میں حاجی، پورا پاکستان تو کسی حاجی کو حاجی صاحب کہے گا نا، اچھا جو حاجی ہوگا وہ حاجی صاحب کو حاجی کیوں کہے گا؟ وہ اپنے حج پہ ناچ کرے گا، حالانکہ یہ مت بھولیے گا میں بھی حاجی ہوں، میں بھی حج کر چکا ہوں، مجھے نا الحاج میں بھی ہوں، اور عجیب بات ہے جب الحاج لکھا گیا میں حج کر کے آیا تو لوگوں نے اعتراض کیا الحاج کیوں لکھا؟ میں نے کہا تو پھر کیا لکھوں بھائی، حاجی لکھیے، میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگتا، حاجی صاحب کی شکل اور ہوتی ہے، میں نے جوانی میں حج کیا ہے، میں حاجی صاحب کیوں لکھوں؟ لوگ سمجھے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا وہ سمجھے حاجی ضمیر اختر، تو بھائی الحاج جو کیا آپ کو اعتراض کیا ہے الحاج کا؟ بھائی ہمیں تو اعتراض بعض حدیثیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں لوگ بنا لیتے ہیں اور وہ مشہور ہو جاتے ہیں، آپ کو الحاج پہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو 2 حج کرے وہ الحاج ہے، بھائی کہاں سے یہ حدیث لائے؟ نہیں ہم نے تو یہی سنا، اب وہ اکڑ جاتے ہیں یہی سنا، اس سننے پر ہی ناظر، میں نے کہا بھائی آپ جب جائیے گا نا پہلا تو آپ سنیں گے تمام حاجیوں کو عربی کیسے پکارتی ہے، کیا اتنے تو لاکھوں حاجی ہیں، سب کے نام معلوم ہے خود ناموں کو، پولیس والوں کو شروع کرنا، وہ کیا کہتے ہیں سامنے چلا جا رہا ہے راستہ بنانا ہے، الحاج الحاج، اور بات شارٹ کر دیتی ہیں جیسے پنجابی میں شارٹ ہو جاتا ہے، اسٹیشن شارٹ و سٹیشن اور شارٹ و ٹیشن، وہ ساتھ کہنے کے ٹیشن پہنچتے پہنچتے کہیں شن نہ رہے، ہے نا الف نکلا بھی شین نکلا بھی ٹیشن ہوا اور شن، تو اسی طرح جلدی میں وہ کیا کہتے ہیں حاج حاج، حاجی کوئی نہیں کہتا پورے عرب میں، کیوں؟ اس لیے کہ حج سے الحاج سے ہندوستانیوں نے اردو والوں نے لفظ حاجی بنایا،
حاجی اردو کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حاج اور حاج عرب میں بھی کہتے ہیں، اور جو حسین کے زائرین جاتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں۔ زائر صاحب ہٹیے، حاج ہر عربی حاج ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات نکل رہی ہے۔ نہیں میں واپس آ رہا ہوں، آنا تو کوئی نہیں ہے اسی موقع پر۔ کیا اترا ہے نا، تو یہ حدیث موجود، تو جیسے ہی کوئی اترا ہے چلیے ٹھیک ہے بھائی، تولا لگانے آنے کے بعد عبادتوں میں یہ علی کا بار افضل بھی اوپر ہے، علی کا بار یہاں اور کائنات کی عبادت بھی یہاں۔ گھبراہٹ کی کیا بات ہے، بار یہاں اور فرشتوں کی اور انبیاء کی اور امت کی عبادت قیامت تک کی یہاں ہے۔ یہ ہے دیکھیے، تو اب کوئی اترائے، چلیے صاحب آپ کے اترانے پہ ہم رکھے لیتے ہیں۔ یہ جو عبادتیں ہیں کائنات کی، آپ کی عبادت آپ کی، اس میں پلے میں آپ کی ہے، چلیے رکھ لیں 1 کلو ہے، نہیں 1 شیر ہے، ارے چلیے نہیں ہم نے تو چلیے آگے سے ایک پاؤ رکھ لیجیے۔ اچھا پاؤ میں پریشان نہ ہوگی تو پھر بات سے یہاں کرو، اس میں بہت اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ اچھی چیز پڑھ لو اپنے کام کی اور پٹری سے اتر جاتا ہے۔ یہ آج کے لیے مشہور ہے، 40 برس سے یہ ہم میرے چھٹکا ہوا۔ کچھ لوگوں نے پٹی بنا کے یہاں چھٹکا ہوا، جیسے پہلے نے وہ ٹی وی والے یا آفس والے آج کل فلٹر ڈالے تو کارڈ لٹکاتے ہیں، اس کارڈ پہ لکھا ہے، زمین اکثر والے کارڈ پہ کیا لکھا ہے، پٹری سے اتر جاتا ہے۔ زمین اکثر جو ہے وہ ٹرین ہے یا انجن اور پٹری سے اتر جاتا ہے۔ بھیا انجن خود پٹری سے نہیں اترتا جب تک کوئی بدماش پٹری کو بدلنا سگنل گرا دیا، پٹری ادھر کی ادھر ہو گئی، کہاں پہنچے؟ ابھی تو سگنل گرانے والے سے کہو نا کہ زمین اب تک کی پٹری کیوں الٹ پلٹ ہو گئی؟ یہ انجن نہیں، پٹری سے نہیں اترا، پٹری سے سیدھا راستہ، صراط المستقیم۔ اچھا آپ پاؤ کی کوئی اہمیت ہے؟ ہاں، تقریر سے پوچھا دلی میں کتنے شاعر کہنے لگے 2 بس، دلی بھرا پڑا شاعر، میٹا کی میں دلی میں کتنے شاعر 2، ارے بات ایسے کرتے تھے آگے کیا بولے گا، لیکن وہ بڑا ضدی اور ہٹی تھا، اس نے کہا کون ابھی تو نام تو نہیں پتا نا، میر سے پوچھا گیا، میر نے کہا 2، نام تو نہیں پتا 2 کون، اس نے کہا کون 2، کہا ایک میں اور دوسرے محمد رفیع سودا۔ اس نے کہا کہ اور خواجہ میر نے کہا آدھا شعر ان کو بھی رکھ لو، آدھا شعر ان کو بھی رکھ لو۔ اس نے کہا واہ میر صاحب، اور میر سوچ کا پاؤ ان کو، اب پاؤ سمجھے، میر سوچ کو پڑھو گے تو پتہ چلے گا پاؤ کیا ہوگا۔ اچھا آپ کی عبادت پاؤ، یہ بھی اسی پلے میں آپ کی، کوئی کیوں کہے کہ چھٹا، کوئی کیوں
گئے چھٹا، ہو سکتا ہے کسی ایک چھٹا کو آدھی چھٹا کو ٹولے کر بات ہو، تو ٹولہ ماشاء رہتی تو کسی کو کرنا نہیں، تو اب یہاں پہ بات واپس آ جائے، اے اترانے والے یہ تو بتا 1,24,000 انبیاء کی نمازیں اس قلعے میں ہیں اور فرشتوں کی نمازیں اور امت کی نمازیں، اس میں تیری کہاں؟ ارے ٹولہ تو کسی نبی کی نماز کے سامنے کسی امتی کی نماز پہنچ نہیں رہی، چاہے وہ آدم سے لے کر خاتم تک کا امتی ہو، کہے پہ اکڑے ہوئے ہو؟ انبیاء کی نمازوں کے سامنے آپ اکڑے ہوئے ہیں؟ ارے جب انبیاء کی نمازیں اس ترازو کے پلے کے بھیٹ چڑھ گئی تو تم کیا ہو؟ بات ہوئی چلی جا رہی ہے، بھائی بات کیوں نہیں اتنا 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 اتنا، تو وہاں پر پہنچے تو ان کا کہ بھائی ہم نے اتنی پڑھی کتنی 1 کلو، جبریل نے کہا ہے کہ یہ جو ترازو کے پلے میں سب کی عبادتیں رکھی ہیں جو تول کے رکھی گئی ہیں کسی وزن کے برابر، اس میں ڈھونڈو اس کی کتنی ہے، اس کو لے کر ادھر ساری چادریں بیٹھے تھے نہیں اس کی تو میری دیکھ لیجیے شیئر ایسے کیا ہوگا کہ تصویر چھپی ہوئی ہوگی آپ کو نظر نہیں آئے گی، تو پوسٹ میں ایسا کر دیتے ہیں کہ نظر نہیں آتی، تصویر جو کسی کو پوسٹ میں نہیں آتا، کمپیوٹر کا معاملہ نا بھائی یہ بات بھائی ابھی تو سب جگمگا رہی ہیں، آدم کی نمازیں، نوح کی نمازیں، ابراہیم کی نمازیں، اسماعیل کی نمازیں، اسحاق کی نمازیں، یعقوب کی نمازیں، یوسف کی نمازیں، داؤد و سلیمان کی نمازیں، موسیٰ کی نمازیں، ہارون کی نمازیں، عیسیٰ کی نمازیں، یحییٰ کی نمازیں، اور سرکار کی نمازیں جس میں سورہ اترا، سرکار کی نمازیں جگمگا رہی، اس کے پیچھے کہیں دور انبیاء کی بھی نمازیں، تو ان کی کہاں نظر آئی؟ بھیا دیکھو تو نماز کے بغیر بخشش کیسے ہوگی؟ یہ تو ضروری ہے کہ اس کی نماز اگر مل گئی تبھی تو یہ جنت میں جائے گا، کہا یہ سب مت کرو، نمازیں کہاں ملیں گی؟ انبیاء کی نمازوں کے سامنے امتیوں کی نمازیں کہاں ملیں گی؟ تو بخشش کیسے ہوگی؟ کہا یہ اقبال جو ہے نا اس کی محبت کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی، وہ کون سی نماز؟ ارے جو عرش پہ ہوئی، اور انبیاء نے جو رسول اللہ کے پیچھے معراج میں نماز پڑھی، ان نمازوں کا مقابلہ کہاں امتی کر سکتا ہے؟ تو بھائی یہ نہیں کرو، یہ ادھر آؤ، یہ جو پلہ ہے اس میں یہ دیکھو علی والا، ارے ہماری عبادتیں تو ملی نہیں تو یہاں اس آدمی کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ کیوں؟ کہ آدم بھی علی والا تھا، نوح بھی علی والا تھا، ابراہیم بھی علی والا تھا، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، داؤد بھی، سلیمان بھی، یوسف بھی، زکریا بھی، یحییٰ بھی، یہ سب علی والے تھے۔ علی کا نور چمک رہا ہے، محبت علی کا چراغ جل رہا ہے، کہاں لے کے جانا ہے؟ یہاں ایک ایک علی کے چاہنے والے کا نام درج ہے، کروڑوں میں کیسے ڈھونڈے؟ کا بٹن دباؤ یا علی کہہ کے نام لو۔ اچھا محمدی واٹسپ چل رہا کی بورڈ اوپر آ گیا، حیدر تو بہت سے گزرے
نہیں، وہ والا حیدر جو چارتا معصومین میں نعرے ہیں، کمپیوٹر نے بتا دیا فرمان، ان کا فرمان تو بہت سے گزرے، وہ والا فرمان جو چارتا معصومین میں مسائل میں گزرا تھا، پہچانے بنائی ہوئی فرشتوں نے، اس میں آپ کو کیا حیرت ہے؟ ارے لمبے راستے لندن کے، کوئی لندن کے راستے یاد رکھ سکتا ہے؟ دوسرے کے نقشہ ہوتا ہے، نقشے سے چلنا ہوتا ہے، نہ ان کے نقشہ دیکھنا آتا ہے اور نہ ان کے ٹپیکل نام پڑھنے آتے ہیں۔ مجھے پتا ہے میں جا رہا ہوں، ناربلی کا ہو رہا ہے، اب یہ انگریزوں کا کرب ہے، وہ گھنٹہ گیا ہے، تجربی بار گئے یاد کر لیا، اب بیٹھے بیٹھے کمیونٹی کریں، اب یہ آئے گا ادھر سے موڑنا، اب ادھر سے آئے گا، یہ ہو گیا لندن، پہچان نہیں آتے کہاں ہمارے پہچان ثابت کرنی ہے۔ اب وہ لکھنؤ کے لڑکے کہتے ہیں آپ کو کیسی یاد ہے؟ سارے پتے یاد ہے، میں نے کہا چڑھائی سے چڑھو ادھر آؤ، پھر رکاب اس کے بعد وہ بھی بن ہے کبھی نہ آپ کو سارا جواب، آپ کو بچے کو بعد میں کہنا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ ہر گلی کیسی نہ، اچھا کراچی اگر ہڑبونگ ہو جائے کسی سڑک پہ، آپ اسے فون کر کے پوچھیں کدھر سے نکلیں، ایسا راستہ بتاؤں گا کہ صاف ستھرے راستے سے آپ نکل کے اپنے گھر آ سکتے ہیں۔ کہاں پہ ہم نام کرتی ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا کدھر جانا اور کہاں سے کہاں نکلیں گے کہ آپ انصوری ہو جائیں۔ سمجھے نا؟ تو جس کو پڑھنا نہ آتا ہو تو پہچان بنا دیتا ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھیں گے؟ حیدر بھائی فرشتے کی زبان سمجھنے کو جبھی رکھتا سمجھ لیں گے، وہ آپس میں باتیں کریں، پتہ نہیں آسمانی زبان ہے، ہمیں کیا پتا، پہلی بار تو ہم سن رہے ہیں محشر کے میدان میں، تو انہوں نے